إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت کریمہ کی 20 منٹ کے اندر میں ایک سرسری تفسیر پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بہت مشہور آیت کریمہ ہے، اس کو عام طور پر لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس میں 3 ٹکڑے ہیں۔ پہلا ٹکڑا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ آج، یہ آج کا کیا مطلب؟ آج میں نے مکمل کر دیا۔ آئیے اس کو ایک حدیث پاک سے پروف کرتے ہیں کہ آج سے کیا مراد ہے۔ حدیث اس طرح، وعن طارق بن شہاب ان اناسا من الیہود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر أية آية فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة۔ رواہ البخاری فی کتاب المغازی، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المغازی میں لائے۔ راوی حضرت طارق بن شہاب ہے۔ حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ کچھ یہودی آئے اور حضرت عمر سے کہنے لگے کہ یہ آیت اگر ہمارے درمیان اترتی، ہم لوگوں میں نازل ہوتی، تو جس دن یہ نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، عید بنا لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایتو آیتن وچ واس، کون سی آیت، کون سی آیت کی بات کر رہے ہو؟ بولے یہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا انی لأعلم ای مکان انزلت، مجھے معلوم ہے کہ کس جگہ یہ نازل ہوئی ہے، اور یہ آج سے کیا مراد ہے؟ انزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف بعرفہ، تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی۔ تو الیوم سے مراد عرفہ کا دن، یہ ہوا آج کا مطلب۔ میں نے مکمل کر دیا۔ مکمل جانتے کس کو بولتے؟ ٹو میک سم تھنگ کمپلیٹ، کسی چیز کو مکمل کر دینا۔ تو یہ مکمل ہوتا کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں مکمل ہونا؟ آئیے ایک حدیث سے پروف کرتے ہیں اس کو کہ مکمل ہونا کس کو بولتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کرجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة۔ رواہ البخاری فی کتاب المناقب، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المناقب میں لائے ہیں، بخاری شریف میں۔ راوی حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور تمام انبیاء کرام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، بلٹ ہاؤس، ایک گھر بنایا اور فَأَكْمَلَهَا، اسے مکمل کر دیا۔
یہ ایک ہے مکمل کرنا، صحیح. وَأَحْسَنَهَا، اور پینٹ وغیرہ لگا لیا، خوبصورت بنا دیا اس کو، کون سی جگہ کہاں رکھنی ہے وغیرہ وغیرہ. إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، مطلب ایک دیوار ہے، پورا اسٹرکچر، انفراسٹرکچر، پورا ہیکل اساسی اس عمارت کی پورا کا پورا مکمل ہے، صرف ایک اینٹ نہیں ہے. فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا، لوگ آ رہے داخل ہو رہے، وَيَتَعَجَّبُونَ، اور تعجب ہو رہا انہیں کہ پورا گھر اتنا اچھا بنا ہے، یا کامل نہیں ہے، گھر کے اندر کمی ہے، نقص ہے. اچھا کیا ہونا چاہیے؟ بولے لولا موضع اللبنتی، یہ اینٹ کی جگہ کیوں نہ بھری گئی، پورا ہونا چاہیے تھا اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اینٹ کی جگہ جو خالی تھی اس کے اندر اینٹ لگا دی جاتی تو یہ پورا کا پورا اسٹرکچر یہ کمپلیٹ ہو جاتا. اور یہاں ایک نقطہ معلوم ہوا کہ کمال یہ عین اپوزٹ ہے، عین ضد ہے نقص کا. جی نقص ہے اس لیے کہ وہاں اینٹ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری اینٹ وہی ہوں. اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی بھی خبر دی گئی ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اس لیے کہ کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے. تو دیکھو ایک کمی تھی اس میں اینٹ کی، وہ اینٹ لگا دی گئی، اب مکان کمپلیٹ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کامل کرنا، کامل ہونا، اور یہ عین نقص کی ضد ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کمال کس کو کہتے ہیں. آئیے ایک حدیث سے اور بھی جان لیتے ہیں کہ کمال یہ عین نقص کی ضد ہے. حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زمام بن مسعلبۃ اخا بنی سعد بن بکر لما اسلم سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرائض الاسلام من الصلاة وغیرها فعد علیہ الصلوات الخمس ولم یزد علیہن ثم الزکاة ثم صیام رمضان ثم حج البیت ثم عالم ما حرم اللہ علیہ. فلما فرغ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ وسأفعل ما امرتنی به لا ازید ولا انقص. قال ثم ول فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصدق ذو العقیصتین یدخل الجنہ، رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں. زمام ابن ثعلبہ ایمان لائے، ایک صحابی ہیں، تو آئے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے فرائض بتا دیجئے، جیسے نماز وغیرہ ہے، من الصلاۃ وغیرہ ہے. تو آپ نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز ہیں، فعد علیہ الصلوات الخمس، یہ 5 وقت کی نماز ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ تمہیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، اگر صاحب استطاعت ہو تو حج بھی کرنا ہے، اور رمضان کے روزے سال بھر میں رکھنے. پھر یہ بتایا کہ حلال کیا اور حرام کیا، اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا حرام کیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا کافی ہے، رمضان کے روزے رکھ لینا کافی ہے. ثم عالم ما حرم اللہ علیہ، کانٹا واٹا مار لو چل جاتا ہے، نماز پڑھتے رہو. ثم عالم ما حرم اللہ علیہ، اللہ نے کیا حرام کر دیا ہے وہ بھی بتایا، بتلا دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام. آپ نے جب بات ختم کی فلما فرغ قال، میں بڑا ایک باریک استدلال کرنا چاہتا ہوں. فلما فرغ قال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر، یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کو کہنے کے بعد آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد انک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول ہے. شہادت کا اقرار ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کلمتین، یہ کلمے کی شہادتین کے مقتضیات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں. یہ کلمہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے بتا دیا گیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول ہے. وَسَأَفْعَلُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، یہ سین جب لگتا ہے عربی میں تو سب کو معلوم ہے کیا مفہوم دیتا ہے. اب آج سے مستقبل میں ہر قدم پر میں آپ کے تمام احکامات کی تعمیل کروں گا، جو آپ حکم دیں گے میں مانوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عین تقاضا یہ ہے کہ نبی جو بولے چپ چاپ مانتے جاؤ، ہر ایک بات میں منڈی ہلاتے جاؤ، مانتے جاؤ. وَسَأَفْعَلُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ،
اب آج سے آپ جو کچھ بھی حکم فرمائیں گے میں کروں گا. اب کرنا بھی کیا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا آگے فرما دیا گیا کروں گا کیسے, لا ازید ولا انقص, نہ تو زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. دیکھیے زیادت عین نقص کی ضد ہے, نہ آپ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. ایک گلاس پانی ہے, اگر یہ مکمل بھرا ہوا ہے تو ایک بوند بھی ڈالیں گے باہر نکل جائے گا, اور اگر وہ وہاں رہے گا اس کا مطلب ایک بوند کی جگہ خالی تھی, نقص تھا اس کے اندر, کمپلیٹ نہیں تھا وہ. تو یہ ہے اکملتو کا مطلب, اکملت. ابن ماجشون کا ایک قول شاطبی کہہ لیتے, اعتصام ہر عالم کو پڑھنا چاہیے, پڑھتے بھی ہیں, بہت پیاری کتاب ہے, بہت لاجواب بک ہے. امام شاطبی رحمہ اللہ ابن ماجشون کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا, میں پڑھ دیتا ہوں. قال ابن الماجشون سمعت مالک رحمہ اللہ یقول من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. امام شاطبی رحمہ اللہ اعتصام کے اندر یہ قول لائے. امام مالک ابن ماجشون کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی یراہا حسنتاً, اور اس بدعت کو کہتا ہے کہ یہ اچھی ہے, بدعت حسنہ ہے, یراہا حسنتاً, اس کو کہتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے, تو زعما اس کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام جو اللہ نے آپ کو دیا تھا اس کے پہنچانے میں خیانت کی, نعوذ باللہ, ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. اور اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا مطلب اب دو گروہ ہو گئے, ایک تو یعتقدون لا یعتقدون کمال الدین, اعتقاد ہی نہیں رکھتا کہ دین مکمل ہے, اور ایک گروہ ہے کہ وہ اعتقاد تو رکھتا ہے کمال دین کا, مگر کمال دین کے جو مقتضیات ہیں, کمال دین کے جو تقاضے انہیں پورا نہیں کرتا. یہ اہل الاہوا اور اہل البدع ہیں. تو یہ بدعتی حضرات ہیں کہ اعتقاد تو رکھتے ہیں کہ دین کامل ہے, لیکن اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورے نہیں کرتے, نکالتے رہتے, گھٹاتے رہتے, بڑھاتے رہتے. کتنی خطرناک بات ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ الزام ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے رسالت کے اندر, آپ نے پورا پیغام پہنچایا ہی نہیں. بدعت کی اس قباحت اور شناعت کو کوئی اگر جان لے اور سیریسلی لے لے تو کانپ جائے گا کہ یہ شرک سے کسی درجہ کم نہیں ہے. کتنی خطرناک بات ہے, کتنی خطرناک بات. تو یہ ہوا الیوم اور اکملتو کا مطلب کہ کمال کہتے کس کو, دین کس کو کہتے, دین جانتے ہیں. آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں, بڑی اچھی سی ہے حدیث اس طرح. وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا فی القول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ قال فی القبر اذا قیل له من ربک وما دینک ومن نبیک, رواہ الترمذی فی کتاب تفسیر القرآن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب تفسیر القرآن کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت براء ابن عازب. حضرت براء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا, کون سی آیت کریمہ, وہ جو سورہ ابراہیم کی ہے, کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ, کہ قبر میں جب دو فرشتے آئیں گے تو پہلا سوال یہ ہوگا من ربک, تیرا رب کون, دوسرا سوال ما دینک, تیرا دین کیا, تیسرا سوال تیرا نبی کون. چوتھا سوال ہے یہ نہیں, چوتھا کوئی سوال نہیں ہے جی, چوتھا سوال ہے ہی نہیں, یہ سوال کہتے. آپ سے پوچھا جائے گا رب کون, پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا, یہ دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, یہ دین ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ٹائم ہے کہ ختم کر دیں, ختم کر دیتے بھائی, دوسرے علماء ہیں نا, ہو گیا نا. تو بھیا یہ الیوم اکملتو ہے. اب لکم کا کیا مطلب ہے, دین کا کیا مطلب ہے, دین کی اضافت کم کی طرف کیوں ہے, پھر واتممت علیکم نعمتی کیوں ہے, اور پھر رضیت لکم الاسلام دینا کیوں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ دین کو سمجھیں. اچھا وہ دین کیا ہے, دین اسلام ہے, برابر ہے. اب اسلام کا مطلب سمجھا دیتا ہوں, بات کو ختم کرتا ہوں. اسلام کیا ہے, وہ دین اسلام ہے. جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے. اچھا یہ اسلام کیا ہے,
حدیث اس طرح وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی حدیث ابی اسامہ غیرک قال قل آمنت باللہ فاستقم رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی سفیان بن عبداللہ الثقفی حضرت سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں بالکل ہی شارٹ مختصر بتا دیجئے کہ اسلام ہے کیا, کہ اس کے بعد آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ اکبر, ایک نبی ہی بتا سکتا ہے اسلام کی ڈیفینیشن اتنے اختصار سے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم, کہ آمنت باللہ بول دے اس کے بعد اسی کو اوپر جم جا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان باللہ کا تقاضا یہی اسلام ہے, یعنی ایمان لانے کے بعد اب جو ایمان ڈیمانڈ کرے گا اس کو مانتے جانا, دیٹ از کال اسلام. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں, اس کے بعد بات کو ختم کر دوں. ایک لڑکے کی ایک لڑکی سے شادی ہو گئی, اس میں ایجاب و قبول ضروری ہوتا ہے. ہاں تو لڑکی سے پوچھا جاتا ہے بھئی تجھے فلاں آدمی کے حوالے عقد بھی دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اگر منڈی ہلا دیتی ہے یا اسی طریقے سے خاموش رہتی ہے, مسکرا دیتی ہے, تو ید العلر رہتا, رہنا پر دلیل ہے. اب لڑکے سے پوچھا جاتا ہے میاں, تو اس نے بول دی ہے کہ میں تیرے حوالے عقد میں آنے کے لیے تیار, تو نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا, صرف اتنا بولتا ہے. میں نے قبول کیا, بولتے قبل تو, میں نے قبول کیا. اب 2-4 دن کے بعد بیوی بولتی ہے ذرا 5,000 روپے دو, جیب ڈھیلی کرو. بولے کیا مطلب ہے 5,000؟ میں نے کہا دینے کے لیے تجھے, میں نے تو تجھے 5,000 دینے کے لیے نہیں کہا ہے کبھی کہ میں تجھے 5,000 دوں گا. ارے بولے وہ جو قبل تو نے کہا ہے نا, میں نے قبول کیا, اب پوری زندگی مجھے بھگت, جو میں مانگوں گی وہ دینا پڑے گا. مکان دینا پڑے گا, رہنے کے لیے جگہ دینی پڑے گی, نفقہ دینا پڑے گا, خرچہ دینا پڑے گا, اور جن چیزوں کا میں مطالبہ کروں گی سب تجھے دینا پڑے گا. اس لیے کہ قبل تو نے جو کہہ دیا ہے میں نے قبول کیا, اس لفظ کے دائرے میں میری پوری زندگی کے لمحے کی ایک ڈیمانڈ اس کے اندر داخل ہو گئی ہے. تو ایسے ہی کسی نے کہا آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر, تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے رسول کے ذریعے جو کچھ تجھے دے دیا چپ چاپ مانتے جا. میں یہ نہیں مانتا, میں انہیں یہ سب چلنے والا نہیں. لا ازید ولا انقص. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.